سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جنت فروخت کی ہے دنیا کے اندر. انہوں نے اپنی دولت کے ذریعے سے 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے. ایک تو کنویں کے خریدتے وقت اور ایک تو 70 اونٹوں کو چندے میں دیتے وقت. یہ شان سیدنا عثمان غنی کی ہے. جب بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی چیز طلب فرمائی مذہب کے لیے, عثمان غنی لے کر کے حاضر ہو گئے. اور جب وہ رسول پاک کو دعوت دیتے, دعوت میں تو انسان ہر جگہ جاتا ہے, دعوت قبول کرنا آقا کی سنت ہے, مگر عثمان غنی کی دعوت کی طرح کہیں دعوت نظر نہیں آتی. عثمان غنی جب بھی رسول اللہ کو دعوت دیتے تو اکثر کیفیت یہ ہوتی, حضور جہاں سے چلتے دعوت میں آنے کے لیے اتنے قدم عثمان غنی گنتے اور اتنے قدموں کے برابر عثمان غنی اپنے غلاموں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے. اور عثمان غنی کے خصوصیت ہے, وہ خصوصیت اللہ نے کسی کو نہیں دی. جناب آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک کے کسی انسان میں وہ خصوصیت نہیں جو عثمان غنی میں. وہ یہ ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی مرد کے نکاح میں نہیں آئی. نبی کا کوئی داماد ضرور بنا ہے, مگر عثمان غنی وہ صحابی ہیں کہ حضور نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی. ایک کا انتقال ہوا تو دوسری دی, اور جب دوسری کا انتقال ہوا تو حضور کہتے کاش میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی, ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی اور میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. عثمان غنی وہ صحابی ہیں. عثمان غنی کی شان یہ, حضرت عثمان غنی کی زندگی اور سیرت آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. آج ان کے کارنامے پر کچھ گفتگو ہو. سیدنا عثمان غنی کے کارنامے کیا ہیں؟ عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں. آپ کا سب سے عظیم اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی نے قرآن کو جمع فرمایا. قرآن جمع کیا گیا. بات یہ تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں, جو سیدنا صدیق اکبر کے دور میں قرآن مقدس کے جمع کرنے کا پلاننگ اور منصوبہ تھا, اور پھر اس کو کتابی شکل دے بھی دیا گیا تھا. مگر جب سیدنا عثمان غنی کا دور آیا تو لوگوں نے بات بتائی, وہ یہ تھی کہ جو قرآن جمع کیا گیا ہے اس کے اندر بہت ساری آیتیں موجود نہیں ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری عبارتیں منگوائی, اور منگوانے کے بعد اس کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا, جب وہ صحابہ جو فقیہ صحابہ تھے, عبداللہ ابن مسعود حافظ قرآن فقیہ صحابی, ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جب بھی قرآن سننے کا شوق ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود اور ابی ابن کعب سے قرآن مقدس سنا کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جن کے بارے میں حضور نے دعا کی, اللہم یفقہہ فی الدین, اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما. ایسے جلیل القدر صحابہ کو بٹھایا گیا, اور بٹھانے کے بعد لوگ غلطی سے جس کو کہہ رہے تھے کہ قرآن کی کچھ آیتیں چھوٹ گئی ہے جمع کرنے میں, جب وہ سامنے رکھی گئی تو صحابہ کرام جو فقہا صحابہ تھے انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد اس کی جو تفسیر بیان کی ہے اس تفسیر کو بھی غلطی سے انہوں نے قرآن کی آیت سمجھ لی ہے, آیت قرآن سمجھ لیا ہے, اور اس کو آیت کے زمرے میں لکھ دیا گیا ہے. حالانکہ یہ آیت قرآنی نہیں ہے بلکہ یہ ان کے سمجھنے کی غلطی ہے. قرآن مقدس تو وہی ہے جو خلفاء نے جمع فرمایا ہے. سیدنا عثمان غنی نے اس فتنے کو دفع کیا, اور وہ ساری تفاسیر جو قرآن کی آیت سمجھ کر لکھی گئی تھی اس کو منگا کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے جلوا دیا, تاکہ پھر امت کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو. اسی لیے سیدنا عثمان غنی جامع القرآن کہلائے, اور آپ نے قرآن مقدس کو پھر اس طرح منظم طور پر دنیا کے اندر پھیلایا قرآنی نسخے کو کہ تاریخ حیران ہے عثمان غنی کے اس کارنامے کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کے جمع کرنے کی بات
دور صدیقی سے چل رہی تھی، یہ سعادت سیدنا عثمان غنی کے حصے میں کیوں آئی کہ آپ نے قرآن مقدس کو اس کے تمام حقوق کے مطابق جمع فرمایا، اور اس کے بعد کسی کو پھر جرأت نہیں ہوئی کہ قرآن مقدس کی حقانیت پر اور اس کے جمع ہونے پر کلام کر سکے۔ آخر یہ بات کیوں ہے؟ جب سوچتے ہیں تو عشق کو جواب دیتا ہے کہ عثمان غنی کے ہاتھوں قرآن مقدس کے جمع کرنے کا کارنامہ اس لیے مشیت کو جو ہے وہ پسند تھا، اور اس لیے مشیت کو منظور تھا، اور اللہ کو عثمان غنی سے یہ کام لینا تھا۔ وہ اس لیے تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا عثمان غنی کو اللہ کے رسول نے اپنا نمائندہ بنا کر کے مکہ مکرمہ میں بھیجا، اور یہ بات عام ہو گئی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا، تو صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، جان اور مال کی، اپنے آپ کو اسلام کے لیے قربان کر دینے کی۔ جب سب بیعت کر چکے تو حضور نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا، لوگوں یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا، اور عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ نبی کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے گویا، اور عثمان غنی کا ہاتھ گویا کہ نبی کا ہاتھ ہے۔ بات جمع قرآن کی، قرآن کو جمع کرنے کی دور صدیقی سے چلی، اور وہ اختتام کو پہنچی دور عثمان غنی میں۔